اور خبر ہے کہ ان کی خوش فہمی کا مکو تھپڑا سے اب مجھے عمل کرنا ہے، اور عمل وہ کرنا ہے جو ان کو مزید تباہ و برباد کرنے کا باعث ہے۔ جو میری زندگی کا اعلان کرے یزیدیوں کی بربادی کا، میری کامیابی کا اعلان کرے یزیدیوں کی ناکامی کا، میری عزت کا اعلان کرے یزیدیوں کی ذلت کا، میری مقبولیت کا اعلان کرے اللہ کی مردودیت کا۔ احساس ہے کہ معبود اب کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد، مجھے قتل کر دینے کے بعد میرے دشمن اب کس خوشبے میں مبتلا ہیں کہ جی چلے گئے اور خیر اسی اور سارے رستے کی رکاوٹ کوئی نہیں۔ تم نے جس آواز کو بند کرنا چاہا، جس مشن کو روکنا چاہا، لن دیو خالی سر وہ کام کر رہا ہے۔ ایک سوال ہے نا بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ امام علی مقام میں کہ یا امام، اگر آپ نے بولنا ہی تھا اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا، سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا، الحمدللہ کہہ دیا ہوتا، یا رسول اللہ کی صدا لگا لی ہوتی، کوئی درود شریف پڑھ لیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، قرآن پڑھنا ہے، اس لیے کہ حمد قرآن میں ہے، تسبیح قرآن میں ہے، تقدیس قرآن میں ہے، تحلیل قرآن میں ہے، نبی کی بات قرآن میں ہے، شریعت قرآن میں ہے، دین قرآن میں ہے، نظام قرآن ہے، زندگی قرآن ہے، اور ان کو دشمنی قرآن سے ہے، قرآن کی چند آیات سے نہیں، ان کو سارے قرآن سے دشمنی ہے۔ اور میں قرآن سنا کر اپنے رب کی اجازت سے اس کی عنایت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آواز تم خاموش کرنے کی اتنی ناپاک کوشش کر چکے ہو اور میرے وجود سے میرا سر الگ کر چکے ہو، وہ کام تو اب بھی ہو رہا ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا قصور حاصل ہوا؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا ملا؟ یہ ہے حسینیت، اور اس حسینیت کو زندہ باد کہنے والوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زندہ باد کہیں، اور زندہ باد کہہ کر پھر حسینیت کو زندہ کریں۔ اور اگر حسینیت زندہ باد کا نعرہ دل سے قبول ہے تو پھر یہاں میرے سمجھ جتنے بیٹھے ہو، اگر کسی شرابی سے جانا ہے تو کم نہ کرنا، چھوڑ دو۔ اگر کسی ظالم سے دوستی ہے تو چھوڑ دو، اگر کسی فاسق و فاجر سے دوستی ہے تو چھوڑ دو، اگر شریعت کے کسی دباغی سے چاہے تو کسی بھی شکل میں ہو، اگر آپ کا تعلق ہے تو چھوڑ دو۔ جب یہ سارے باپات تعلق چھٹیں گے تو حسینیت زندہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور نور اکٹھے نہیں ہو سکتے، صحت و بیماری اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور دل حسینی ہو اور بندے کا وجود یزیدیوں والے کام کرے۔ نیت حسینی ہو، ارادے حسینی ہو، خیال حسینی ہو، لیکن عمل یزیدی ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور ہر پٹھی کاموں تے پٹھے کاموں قیامت کی نشانیاں سمجھ کے اگنور کر دینا بھی جڑیاں دا کام نہیں۔ یہ بڑا سوکھا کیا رستے تلا چھڑے سن ابلیس نے، او جی قیامت آنی ہے۔ نہ نہ نہ، قیامت آنی ہے تو قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں تے ہون گیاں، لیکن انہاں دا تدارک کیسے کرنا؟ اور اصل قیامت تے چھوڑ دے جی قیامت آپ آسی تے صفایا اسی تے پتا سکی کرنا ہے۔ اگر صفایا قیامت نہیں کرنا ہے تو بندہ کے سستے کرما کیوں پڑھنا پیا؟ میں بڑے پتے کی گل سمجھا رہا ہوں، یہ ابلیس کا سر پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا اور اس کی یہ شرارت ہے کہ ہم ہر فتنے کو کہتے نہیں اور قیامت آنی ہے، نہیں پر قیامت پہ نہ چھوڑو، اس کو قیامت کی نشانی سمجھ کے اگنور نہ کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ جناب آدم علیہ السلام کو لے کے حسین پاک کی شہادت تک تھوڑا زمانہ گزرے ہے، اس میں نہیں آ جاتی۔ اللہ اگر 2 صدیوں کے بعد، 1 صدی کے بعد، 1 دہائی کے بعد اگر قیامت برپا کر رہا، خدا کی ترتیب ہے، آپ کا نظام ہے، وہ ہے رکھنا، چونکہ کائنات بھی اسی کی ہے، نظم بھی اسی کا ہے، تقدیر بھی اسی کی ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے، لیکن اجے تک سانو موقع ملتا پیا، یہ قیامت کا لیٹ ہونا بھی تیرے میرے ہستے کی نعمت ہے، تاکہ کوئی چنگا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو چنگا کر لے۔ میں ایسے اللہ
عہدہ والوں کو جانتا ہوں کہ جب جمعے کی صبح کو فجر کے وقت تہجد کے وقت ان کی آنکھ خیریت سے کھلتی اور جمعہ موجود ہوتا اور قیامت نہ ہی ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرتے. مولا مہربانی ہے تیری, چنگے کام کرنے واسطے ایک ہفتہ اور دے دیتا ہے. چونکہ سرکار کا فرمان ہے عید جمعہ نے کہہ رہی ہے تو جمعہ آ گیا تو قیامت کوئی نہیں. یہ مطلب 8 دیہڑے اور مل گئے چنگا کام کرنے واسطے تو برائیاں کے خلاف جہاد کرنے واسطے. اب میں بات مکمل کروں. جاہد الکفار والمنافقین. اگر کوئی پڑھا لکھا بے خبر کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر لعنتی یزید کو کافر کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو منافق تو کیسے ہو؟ منافق تو ماننا پڑے گا. ہاں جی, 2 منہ صاحب پہ اور جن شرائط اور جس اہتمام اور جس جذبے کے ساتھ چٹے کفر کے خلاف جہاد ہونا ہے انہی شرائط کے خلاف منافق کے خلاف بھی جہاد ہونا ہے. اور جہاد کی شرطیں روز نہیں پائی جاتی, جنگیں روزانہ نہیں ہوتی. روزانہ کی بنیاد پہ رب کا حکم کیا ہے آمنہ کے اعلان کو؟ فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. جتھے 1 کافر یا 10 کافر یا 100 کافر, 1 منافق یا 2 کافر یا 100 منافق تیرے سامنے آن محبوبہ نرمی نہیں کرنی. میں رب کا قرآن پڑھ رہا, اللہ کا فرمان جڑا رسول اللہ دے نام ہے وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں. تسی اپنی ڈگری لے کے کھڑوتے ہو جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, یہ مولوی تنگ نظر ہے. اگر تنگ نظری قرآن بیان کرن دا نام ہے تو قرآن سمجھن دا نام ہے تو پھر مینوں یہ تنگ نظری مبارک کرے. تے جی قرآن دے خلاف کوئی ہور نواں کٹا کھولنا تے لوگاں نوں قرآن دے تو دور کرنا تے مصلحت تے تعلیم تے شعور دے نام تے گمراہی پھیلانا اگر روشن زمینی ہے تو وسعت نظری ہے تو وہ تینوں مبارک ہو. سانوں اس طرح نہیں چاہیے. روزانہ کی بنیاد پہ ان سے غصے کا مظاہرہ کرو, شدت کا مظاہرہ کرو, ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. کسی وقت بھی کسی منافق کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اج کملی والے نے مسکرا کے دیکھا ہے. نہیں سویا جدوں دیکھیں ذرا تھوڑا جہا غصے نال دیکھیں تاکہ اس ذلیل کو کسی ویلے شاید احساس ہو جائے بھئی یہ ذات کی ہر ویلے غصے وچ ہی ہے, پتہ تو کرا مسئلہ کہ ہے کہ ہو سکتا ہے دل چ وہ نجاست نکل جائے اور یہ ایمان والے پاس جائے. کیونکہ وہ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ بالآخر بندہ مومن ہو جائے اور سرکار بھی حدیث ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بالآخر اللہ کی مخلوق کا بلا ہو جائے. اور امام علی مقام نے بھی اپنی شہادت سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی, اے لشکر یزید سن لو, میرے بچے بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, بھتیجے بھی شہید ہو گئے, بھانجے بھی شہید ہو گئے, جانثار بھی شہید ہو گئے. اب میری باری ہے, مجھے بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو لیکن اب بھی دعوت ہے, اگر اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ اور باز آ جاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ اور میری مخالفت چھوڑ دو اور میرے نبی نانا جان کا دین سچے دل سے مان لو اور اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ تو میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہیں قیامت کے دن رب سے بخشوانے کی. یہ مزاج پروردگار ہے, یہ مجبوری نہیں, یہ مزاج مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے, یہ اللہ کے بندوں کا مزاج ہے. اور میرے حضور علیہ السلام نے سیدھا سیدھا کافروں اور مسلمان بھی صحابہ جیسے تو کافر بھی کافروں جیسے ہے جی, لیکن پھر بھی آخیا ہے جناب ہر مجاہد نوں کہ حملہ کافر تے کرن تو پہلے ایک باری وہ نال گل ضرور کری طبیعت ہے ہی کلمہ پڑھن دی. آمنے سامنے آ گئے ہیں, تلوار تو ہی لڑنا پیا, تلوار میں بھی لہرا رہے ہیں تو تیرا بھی دل ہے کہ میں قتل ہو جاواں تو میرا دل ہے تو تباہ ہو جاوے. لیکن ہن بھی اگر کلمہ پڑھ سکنا ہے طبیعت ہے ہی کہ پڑھ, میں تلوار سائڈ کر کے تینوں اس طرح نالو لگا کے پر کملی والے پاسے پہنچاؤں سکتا. کیونکہ ہمارا کام تباہی بربادی کرنا نہیں, یہ جہاد ہے, فساد نہیں. لہذا پیغام حسین پاک یہ ہے کہ حسین